السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ میں ہوں فرت عباس شاہ۔ ہمارے دیکھنے والوں میں سے ایک بہت ہی محبت بھرے ویور ہیں ہمارے، اور انہوں نے بڑا اچھا کمنٹ، ایک بڑا بلکہ مفصل کمنٹ ڈالا نیچے ویڈیو کے، اور سوال ایک بڑا اہم کیا جو آج ہر پاکستانی کی زبان پر ہے اور اس کے دل سے اٹھ رہا ہے، اور وہ ہے کہ ہم امریکہ کی غلامی سے آزاد کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ ایسا سوال ہے کہ اس وقت ہر پاکستانی یہ ضرور سوچ رہا ہے، جو باشعور ہے، جو احساس بھی رکھتا ہے اور اپنے وطن سے پیار ہے، اس کو اپنی مٹی سے، دھرتی سے محبت ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس میں عمران خان صاحب کو یہ ہمیں داد دینا پڑے گی نمبر 1 کہ عمران خان صاحب نے یہ سوال اجاگر کیا پوری قوم کو، اور دوسری داد دینی پڑے گی امریکہ کو اور یہ جو موجودہ حکومت ہے کہ جنہوں نے اس طرح آ کے ایکٹ کیا، اس طرح ڈیزائن کیا کہ وہ کھل گیا سارا، کہ امریکہ کے سفیر، سفارت خانہ اس میں لوگوں سے ملاقاتیں کر رہا تھا، اور پھر وہ لوگ جو ہے وہ بریف کیس لے لیے انہوں نے، اور وہ اپنی پارٹی سے انہوں نے بغاوت کرتے ہوئے تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنایا، اور یہ سارے، اور اس میں کسی حد تک کچھ اور لوگوں کو بھی داد دی جا سکتی ہے کہ جنہوں نے اس امپورٹڈ حکومت کو امریکہ کی طرف سے یہاں پہ پاکستان میں مسلط اور نافذ کرنے میں خاموشی اختیار کی یا کسی سطح پہ ان کی سپورٹ کی۔ سین سارا یہ ہے کہ یہ اب میں سے یہ سمجھتا ہوں کہ جن قوموں کی زندگی میں، جن غلام قوموں کی زندگی میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ آخر غلامی کب تک، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ امید کا دیا روشن ہو جاتا ہے کہ جو ایک دن پھر آزادی کے راستے پہ جد و جہد کرتا، گامزن ہوتا، منزل تک پہنچتا ہے۔ یہ سوال اس لیے اہم ہے، اور اس پہ پورے ملک کو بات کرنی چاہیے، اور اس میں صرف عمران خان صاحب ہی نہیں، پوری جو قوم ہے ہماری پاکستانی، اس کو یہ سوال جو ہے وہ اٹھانا بھی چاہیے اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ میں چونکہ اس طرح کا صرف روٹین کا جرنلسٹ نہیں ہوں، نہ میں صرف رپورٹنگ تک اپنی باتیں جو ہے محدود رکھتا ہوں، بلکہ میری کوشش بھی یہ ہے کہ ہم نالج بھی شیئر کریں آپس میں، اور احساس بھی شیئر کریں، دکھ درد بھی شیئر کریں۔ اب ضرورت بھی اس بات کی ہے، صرف میں خبریں اٹھا کے مثالہ لگا کے آپ کو پیش کرتا رہوں تو یہ کوئی ایک اتنی اہم اور قیمتی بات نہیں ہے۔ قیمتی بات یہ ہے کہ میں اپنا جو 30-40 سال کا میرا مطالعہ ہے، جو شاعری کی ریاضت ہے، شاعری کی ریاضت بھی شعور کی ریاضت ہوتی ہے، اور جو ایک جرنلسٹک میرا پوائنٹ آف ویو بنا ہے اب تک، یا مشاہدہ اور تجربہ جو رہا ہے، یا پھر ایک اکنامک اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے، یا اکانومی کا اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے جو چیزیں ہمبل سی میرے اندر جو چیزیں پیدا ہوئی میں آپ سے شیئر کروں۔ دیکھیں، یہ اتنا کام جو ہے وہ مشکل نہیں ہے، یعنی مشکل ہونے کے باوجود ناممکن کہہ لیں کہ نہیں ہے۔ ناممکن اس لیے نہیں ہے، اور خاص طور پہ ہمارے لیے اس لیے نہیں ہے کہ آخر بر صغیر پر، گریٹر ہندوستان پر قابض ہو جانے والی برطانوی سامراج کو ہم نے ایک وقت میں آ کے پچھاڑا اور اس کو ہندوستان سے نکالا، اور ہندوستان اور پاکستان بنے۔ ہم نے آزادی حاصل کی اور ان کو یہاں سے جانا پڑا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جاتے جاتے پہلے اس ہندوستان کے 2 ٹکڑے کر کے گئے، دوسرا نفرتوں کے بیج بو کے گئے، اتنی قتل و غارت کروا کے گئے، اتنے فسادات کروا کے گئے کہ یہاں والوں نے ہندوؤں کو مارا، وہاں والوں نے مسلمانوں کو مارا، سکھوں نے دونوں کو ادھر بھی مارا ادھر بھی مارا۔ اب سارے شرمندہ ہیں اس بات پہ جب وہ وقت، لیکن انگریز اپنا کام کر گیا تھا، اور ایک وقت تھا کہ جب ہندو مسلمان مل کے انگریزوں کے خلاف لڑے تھے اور وہ غلامی سے نجات پائی تھی۔ اس لیے یہ ناممکن نہیں ہے، مشکل اس لیے۔ اب میں آپ کو مشکلات بتاتا ہوں کہ مشکلات یہ ہیں کہ کوئی بھی ملک، اب میں امریکہ کی میں فیور میں ایک بات کرنے جا رہا ہوں، دنیا کی سپر پاور ہے وہ، اور کوئی بھی ملک جو ہے وہ ہمیشہ دوسرے ممالک پر یا تو اپنا تسلط برقرار رکھنا چاہتا ہے، یا اپنا اثر و رسوخ ضرور چاہتا ہے، کیونکہ اسی میں اس کی اپنی آزادی اور اس کا اپنا مستحکم ہونا اور اس کی اپنی بقا اس میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر امریکہ دنیا پر راج کر رہا ہے یا راج کرنا چاہتا ہے تو کہیں جنگیں نافذ کر کے، کہیں پہ مقصد یہ ہے کہ
جو بھی کام ہو سکتے ہیں اس کو، لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ دہشت گردی بھی کرواتے ہیں، جیسے ایران نے تو ہمیشہ کھلم کھلا، رشیا نے اس کو ہمیشہ کہا ہے کہ یہ جو ہے ٹیررسٹ اٹیک جو ہیں وہ امریکہ یہاں کروائے، وہاں کرائے، بمباری کرائے، یعنی اس نے کوئی وہ طریقہ امریکہ نے کوئی جانے نہیں دیا اپنی بقا کے لیے، اپنی مضبوطی کے لیے، اپنے ملک کو مضبوط کرنے کے لالچ کے لیے۔ حالانکہ میں اسے بھی درست نہیں سمجھتا کہ آپ خود کو مضبوط کرنے کے چکر میں یا اپنے مفاد میں باقی قوموں کو لتاڑ دیں، پیس دیں، ظلم کریں، انسانوں کا قتل عام کریں، جنگیں کروائیں، ماریں، یہ بھی درست نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو اپنی مضبوطی کا حق ہے، آپ کو اپنے مستحکم ہونے کا، اپنے طاقتور رہیں آپ، لیکن جیسے ہی آپ کسی کی دوسرے کی آزادی مجروح کریں گے تو یہ پھر ایک غیر انسانی فعل ہو جائے گا۔ تو امریکہ نے جتنی دنیا میں پچھلے 10-20 سالوں میں جنگیں مسلط کی ہیں، کسی ملک نے نہیں کی۔ اب ٹھیک ہے کہ شاید ہم اس کو یہ حق دیں کہ وہ اپنے ملک کے لیے جو کچھ کرتا ہے، ظاہر ہے ان کی پالیسیاں، لیکن ہم اسی طرح ہمارا بھی حق ہے کہ ہم بھی آزادی کا سوچیں۔ اور اس آزادی کے لیے میں یہ بہت اہم اور بڑا ٹاپک ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھوں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم اپنی کمزوریاں دیکھیں۔ ہم معاشی طور پر کمزور ہیں۔ سب سے بڑی ہماری جو ہے وہ کمزوری یہ ہے کہ ہماری معیشت کمزور ہے۔ دوسری ہماری بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہمیں تقسیم در تقسیم کیا گیا ہے، کبھی زبان کی بنیاد پر، کبھی علاقے صوبوں کی بنیاد پر، کبھی سیاسی بنیاد پر، اور کبھی مذہبی فرقہ بازی کی بنیاد پر۔ ہم اپنے اندر جو تقسیم در تقسیم کا عمل ہے اس کو جو ہے ختم کریں اور ایک قوم ہو، یہ سارے اختلافات اٹھا کے بھاڑ میں ڈالیں اور ہم یوں ہو جائیں، یکمشت ہو جائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم معاشی طور پر جو ہے غیر مستحکم ہیں۔ ہم جب تک اپنی معیشت کو مضبوط نہیں کریں گے، اور معیشت کبھی قرضے اور امدادیں لے کر مضبوط نہیں ہو سکتی، ہمیں خود انحصاری پالیسیاں بنانی پڑیں گی تب، لیکن یہ تب بنائیں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فرقہ واریت یا تقسیم در تقسیم سے ہم بھی اسی وقت بچ سکتے ہیں جب کیا ہو، معاشی طور پہ بھی ہم خود مختار پالیسیاں اسی وقت بنانے کے اہل ہو سکتے ہیں جب کیا ہو، ہم اپنے آپ کو، ملک کو باقی کمزوریوں سے بھی نجات دے سکتے ہیں جب کیا ہو کہ کم از کم ہماری فوج اور ہمارے سیاستدان یہ سوچ لیں کہ ہم مر جائیں گے، ایک مرے گا تو دوسرا آئے گا، دوسرا مرے گا تو تیسرا آئے گا، تیسرا، ہم اپنا ایک پورا آرڈر بنا دیں کہ ایک کے بعد ایک جانیں دیتے جائیں گے، لیکن ہم نے غلام نہیں رہنا جب تک ہماری فوج اور ہماری عوام اور ہمارے سیاستدان ایک نہیں ہو جاتے۔ اب پچھلے آپ نے پاکستان کی تاریخ میں مسلسل یہ ہوتا رہا ہے کہ جب بھی کوئی حکومت جو ہے وہ 3 سال ہوئے ہیں تو کسی نہ کسی فوجی آمر نے آ کے اس کو ختم کیا ہے اور وہ ڈکٹیٹر بن کے بیٹھ گیا اوپر آ کے۔ اور وہ بھی پتہ چلتا تھا کہ ضیاء الحق صاحب بھی پھر اس کے بعد لڑے جنگ افغان وار، اور اسی طرح مشرف صاحب نے بھی سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگا کر آئے، لیکن اس کے بعد وہ جھونک دیا انہوں نے ہمارے پوری آرمی کو بھی، لوگوں کو بھی، امریکی جنگ میں۔ اسی طرح اب جو ایک واقعہ یہ ہوا ہے، اس میں بھی کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن چونکہ ہماری نیشنل سیکورٹی کونسل مان چکی ہے، اس لیے سب کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ مراسلہ وہاں سے آیا تھا اور یہ مداخلت ہوئی ہے، اور انہوں نے جواب بھی اس کا دیا۔ وہ ایک غیرت کا مظاہرہ تھا جواب دینا، لیکن بات اس کے آگے پھر جا کے کہیں بند ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو پنجے ہیں امریکیوں کے، سب سے پہلے تو ہماری فوج میں کہیں بہت کسی جگہ پہ خطرناک اور خوفناک ہے۔ دوسرا، سیاستدانوں کے حالات یہ دیکھ لیں کہ سوائے عمران خان کے سارے کا سارا آوا جو ہے وہ امریکہ کی آشیرواد لے کے آ کے بیٹھ گیا۔ ادھر ہماری یعنی فوج خاموش ہو گئی، نیوٹرل ہو گئی، ادھر سارے آوے کا آوا یہاں آ کر بیٹھ گیا۔ اب رہ گیا تنہا عمران خان اور عوام ہمیشہ تنہا رہی ہے، سوائے جو بھٹو صاحب تھے وہ عوامی لیڈر تھے، بے نظیر صاحبہ عوامی لیڈر تھیں، اور وہ جب کچھ کرنا چاہتی تھی تو قتل کر دی گئی۔ عمران خان کو اس لیے ابھی تک قتل نہیں کیا گیا کہ ان کو پتہ کہ پھر بغاوت ہو جائے گی پورے ملک میں، اور پھر عمران خان جس انقلاب کا راستہ روک کے کھڑا ہے، پھر وہ انقلاب اپنے منہ کے بل، اپنے منہ زور ہونے کی وجہ سے خود
مختار ہو کر نکلے گا گلیوں سے اور سڑکوں سے۔ یہ اس وجہ سے اس عوامی سیلاب کو اور سونامی کو روکنے کے لیے انہوں نے عمران خان کو چھوڑا ہوا ہے، ورنہ ان کے لیے ضیاء الحق کو طیارے میں مار دینا، بھٹو کو ہمارے ججز ہمارے کورٹس کے ذریعے پھانسی پہ لٹکا دینا، بے نظیر کو ہجوم میں جلسے میں مار دینا، اور ہمارے جو جنرل صاحب تھے جن کو آصف نواز صاحب جنجوعہ صاحب، ان کو سائنائڈ سے مار دینا، زہر دے کر مار دینا، ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اگر یہ اتنے تو وہ ان کے پنجے، اچھا اب یہ تو ہو گیا فوج اور سیاستدان، ہر شعبے میں ان کے ایک اعلی کار بیٹھے ہیں، ہر شعبے میں انہوں نے اتنے پروجیکٹس کیے ہیں، اتنی ٹیکے لگائے ہیں، اور اس کے بعد آ جائے میڈیا، صرف نجم سیٹھی صاحب کو آپ دیکھ لیں کہ وہ سیدھا سیدھا امریکہ کی لائن لیتے ہیں۔ بی بی سی جو ہے وہ سیدھا سیدھا ہمیں ہمیشہ اس طرح ٹلٹ خبریں وہ پہنچاتا ہے، نیگیٹو خبریں جو کہیں نہ کہیں ہمارے عقیدے ایمان کو، ہماری جو حب الوطنی ہے یا ہمارے ذہنی ہماری پختگی یا ہمارا شعور، اس کو ہٹ کرتی ہیں اس کی خبریں۔ ادھر آپ جیو کو دیکھ لیں کہ جیو نے کون پڑھا لکھا اور پتہ نہیں کس طرح کے وہ پروگرام چلائے جو صاف پتہ چلتا تھا کہ ہماری روایات اور ہمارے جو قدریں ہیں، ویلیوز ہیں، ان پہ سٹرائک ہے۔ اسی طرح یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ کوک اسٹوڈیو موسیقی کو برباد کرنے میں لگا ہوا ہے، وہاں پہ ریختہ جو ہے وہ ہمارے ادب کو برباد کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو ان کے پنجے اتنے اندر تک دھسے ہوئے ہیں ہمارے ملک اور ہماری قوم میں کہ اس کے لیے اب ہمیں لمبی قربانیوں کی ضرورت ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں فوج کو اور ہمارے سیاستدان اور عوام کو کم از کم اوپر والی سطح پہ ہم خیال ہونا پڑے گا۔ جب تک ہم اوپر والی سطح پہ ہم خیال نہیں ہوں گے تو عوام تو بیچاری بے بس ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ہم تو ایک دھماکے کی مار ہیں، ہم تو ایک جو فرقہ وارانہ فسادات کی ایک اس کی مار ہے، منصوبے کی۔ تو اس لیے ہم تو بھوک کے ایک جھٹکے کی مار ہیں۔ پہلے ان کو سوچنا ہوگا اور وہ یہ طے کر لیں کہ ہم نے خود مختار ہونا ہے معاشی طور پہ، اور معاشی طور پہ خود مختار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرضوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ان سے جان چھڑوائیں۔ اب جیسے ہی عمران خان رشیا کے پاس گیا اور وہ فوج سے پوچھ کے گیا تو ادھر کام خراب ہو گیا جی کہ نہیں، یہ تو اس کی حکومت ہی الٹا دی گئی۔ چائنا کا سی پیک کو کوئی نہ کوئی پتہ نہیں کس جگہ سے آ کے روکا جا رہا ہے۔ گوادر اور بلوچستان اتنی مشکل سے ہم نے بچایا ہے، اور اس میں آپ فوج کو داد دیں کہ وہ بچا گئی ہے، جتنی جانیں دی ہیں وہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ نے تو نقشے جاری کر دیے تھے کہ 2015 یا 18 میں بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں ہوگا۔ تو یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم نے خود مختار ہونا ہے معاشی طور پر، اور قرضوں سے جان چھڑوانی ہے، اور پھر ہمیں لمبا لیٹنے والی جو ہے نا کہ ادھر سے وہاں پہ فون آ جائے اور لمبا، سب سے پہلے تو نو کرنا، ایبسولیوٹلی ناٹ کرنا سیکھنا پڑے گا۔ جب تک ہم ایبسولیوٹلی ناٹ کرنا سیکھیں گے نہیں، تب تک اس کا مطلب ہے ہم لیٹتے جائیں گے، اور وہ تو ڈو مور کہتے رہتے ہیں، ان کی ڈو مور کرنا تو ان کی عادت ہے۔ دوسرا، ہم ان کی جو امدادیں ہیں وہ بند کریں، ان کی آگے کاسا پھیلانا بند کر دیں۔ بھوک سے مرے، کچھ اپنی ایگری سیکٹر پہ توجہ دیں، اپنے سائنٹسٹوں کو ہم لگائیں، اپنے نئے اپنے اکانومسٹوں کو لگائیں، انٹرپرینیورز کو لگائیں، نئے سے نئے وہ بزنس کریں۔ اور جیسے چائنا ہے یا رشیا ہے یا دوسرے کچھ ممالک ہیں، قریب ایران ہے، اور باقی ممالک کے ساتھ اپنے تجارتی روابط بڑھائیں جو کہ امریکہ کے مخالف ممالک ہیں، ان کے ساتھ ہم زیادہ قریب ہو جائیں۔ آخر ایران امریکہ دشمنی مول لے کر زندہ ہے نا، مر تو نہیں گئی، ایران ختم تو نہیں ہو گیا، جنگیں بھی اس نے برداشت کی ہیں، دہشت گردیاں بھی برداشت کی ہیں، پورے کے پورے پارلیمنٹ ہاؤس ان کے اڑا دیے گئے ہیں، پارلیمنٹیرین اڑا دیے گئے ہیں، کابینہ ساری اڑا دی جاتی رہی ہے، لیکن آخر وہ کھڑا ہے نا، آنکھیں دکھا رہا ہے، اب بھی اسرائیل کو دکھا رہا ہے اور امریکہ کو آنکھیں۔ مرگ بار امریکہ انہوں نے نعرہ لگا دیا تھا، تو وہ مرگ بر امریکہ کا نعرہ پوری قوم لگائے گی اور فوج اس کی حفاظت کرے گی یا اس کو اون کرے گی، سیاستدان کھڑے ہوں گے، تو یہ تب جا کے کہیں ممکن ہوگا۔ معاشی کے بعد ہمیں فوجی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا، اور ہمارے زمین میں، مٹی میں جتنے معدنیات اور زمینی خزانے ہیں، منرلز ہیں، وہ ہم ایسی کمپنیوں سے ہم ٹھیکے کریں، رشیا سے کریں، چین سے کریں، ایسے ملکوں کے ساتھ کریں کہ جو آ کے پھر ہمیں روک نہ دیں کہ جی آپ اپنا تیل نہیں نکال سکتے، آپ اپنے کوئلہ نہیں نکال سکتے، آپ یہاں سے تانبا نہیں نکال سکتے، یہ ہماری زمینیں، ہمارے خزانے ہیں، لوٹ کے وہ لے جاتے ہیں۔
روک دیتے ہیں ہمیں نکالنے سے بھی، پھر ہمیں اس طرف چلنا پڑے گا کہ ہم انرجی سیکٹر میں، اور ہم لمبی، سب سے خوفناک بات یہ کہ یہ لمبی لڑائی ہے، لمبی، لیکن اس کے بغیر ہماری بربادی جلدی آئے گی۔ اگر ہم نے لڑنا شروع کیا تو آبادی کو بریک لگے گی، بربادی کو، ورنہ یہ بربادی جتنی اب دروازے پہ دستک دے رہی ہے یہ تو آ چکی ہے۔ سال نکل جائے، 2 سال نکل جائے، یہ جو قوموں کے نصیبوں میں یا ملکوں کے مستقبل یا آنے والے وقت کے لیے کوئی 6 مہینے کے بھی منصوبے بناتا ہے، سال کے 6 مہینے کے، جی سال گزر جائے تو ٹھیک ہوگا، 100 200 سال کے منصوبے بنانے پڑتے ہیں، تب جا کے خود مختاری حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ ہمیں معاشی آزادی، پھر اس کے بعد فوجی مستحکم ہونا، فوجی، وہ جو ملٹری کو مضبوط کرنا ہے اپنی طاقت کو، وہ بھی بڑا ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر اگلا ناممکن ہو۔ تیسرا، ہمیں پورے ان سے کیا کرنا پڑے گا کہ امدادیں بند کریں۔ ہمارے فوجی جتنے ہیں، جتنے سیاستدان ہیں، کسی کو وزیر اعظم نہ بنایا جائے، کسی کو جنرل اور چیف آف آرمی سٹاف نہ بنایا جائے جن کے بچے امریکہ یا دوسرے یورپ اور ان ملکوں میں پڑھتے ہیں، جن کے رشتہ دار وہاں پہ، عزیز قریبی خاندان وہاں رہتا ہے، جنہوں نے وہاں پہ بینکس اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں یا پیسے وہاں پہ، ان پر پابندی لگا دینی چاہیے کہ کوئی نہیں جائے گا۔ اور ہمارے جو جنرلز ہیں، مثلا جو ISI چیف ہے یا چیف آف آرمی سٹاف ہے، کم از کم اس لیول کے، یا ہماری جو اوپر والی کور ہے، اس لیول پہ یہ پابندی لگا دینی چاہیے کہ کوئی بندہ نہ وہاں پہ رشتہ دار اپنے رکھے گا، نہ اپنے بچے پڑھائے گا، نہ اس جاب کے بعد، ریٹائرمنٹ کے بعد کسی ملک میں نوکری نہیں کرے گا۔ یہی سیاستدانوں پہ لگا دینی چاہیے پابندی، یہی بیوروکریٹس پہ لگا دینی چاہیے پابندی۔ یہ نہیں لگے گی تو ان کا اثر و رسوخ اسی طرح قائم۔ جس کے بچے وہاں ہیں وہ کبھی امریکہ کے خلاف نعرے نہیں لگائے گا، وہ کبھی امریکہ کے خلاف کچھ نہیں کرے گا۔ وہ کہہ دیں گے جی ہم اب بچے آپ کو جو ہے نا وہ ہم نے حفاظتی تحویل میں لے لیے ہیں کیونکہ ان کی زندگی کو خطرہ تھا، یہ تھریٹ دے دیں گے وہ۔ پھر وہ کیا کریں گے؟ بیٹھ کے باجوہ سے، جیسے سلیم باجوہ صاحب کے سارے رشتہ دار باہر تھے، وہ احسن باجوہ، احسن سلیم تھے، کیا تھے وہ، بچے رشتہ دار باہر تھے، اور ان پہ جو الزامات لگتے رہے، میں وہ دہرانا نہیں چاہتا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی جو ہے وہ باہر سے بالکل، کم از کم امریکہ، برطانیہ، یورپ، آسٹریلیا، جو ملک امریکہ کے تسلط میں، وہ تو قطعاً اس طرف یہ پابندی ہونی چاہیے کہ یہ بالکل نہ جائیں۔ اگلی بات جو بڑی اہم ہے وہ میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے انہوں نے روک دیا ہے کہ جی آپ پیٹرول نہ لیں رشیا سے، یہ اس پہ جو بھی ہم بنائیں تو ہم انہیں اپنی مجبوریاں بتائیں یا اپنی خود مختاری بتائیں۔ ہم یہ کہیں کہ جی ہماری مرضی جہاں ہم کریں گے، لیکن اگر وہاں پہ اگر ہمارا وزیر اعظم چاہتا ہے اور ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نہیں چاہتے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی، تو پھر ہم اسی طرح تقسیم ہو کے کمزور ہو جائیں گے، پھر ہم غلامی کے ادھر چلے۔ یا ہماری آرمی چاہتی ہے اور امریکہ جو، اور ہمارا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ جو انہی سے ٹکٹ لے کے آیا بیٹھا، وہ زرداری صاحب کی طرح کا کوئی آدمی بیٹھا ہوگا، تو وہ تو پھر کر کے کسی طریقے سے وہ آرمی کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ زرداری صاحب کے کیا وہاں رابطے ہیں، نواز شریف صاحب کس طرح وہاں پہ بیٹھ گئے ہیں۔ جو لوگ الطاف حسین کو جنہوں نے ہمارے مانگنے کے باوجود نہیں دیا، تو وہ ظاہر ہے کہ اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، اور ہمارے خلاف استعمال کرنے کے لیے ان کو تحفظ دیا ہوا ہے نا، کرمنلز کو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں کم از کم بنیادی طور، اور اگلا میں آپ کو بتاؤں کہ ایجوکیشن بڑی ضروری ہے۔ ہم نے تو امریکہ، دوسری جو سرمایہ دارانہ تنظیمیں ہیں، طاقتیں، ان کے کہنے پر اپنے وہ نصاب چینج کر دیے ہوئے ہیں۔ ہمارے سکولوں کے نصاب تعلیمی اصطلاحات کی بنیاد پر نصاب چینج ہوئے، اور پیچھے فنڈنگ آئی ہوئی ہے ان کی۔ یہاں پہ عدالتی ریفارمز ہوتی ہیں تو پیچھے سے فنڈ آتے ہیں تو پھر ہوتی ہیں۔ یعنی ہم یہ پیسہ لینے والا جب تک نہیں چھوڑیں گے، اپنا نصاب ہم اپنے نظریے کی بنیاد پر نہیں بنائیں گے، تجزیاتی فکر کی بنیاد پر نہیں بنائیں گے، انسان کو شعور بخشنے والا نصاب نہیں بنائیں گے، تو آنے والی نسلوں کو کیسے ہم ایک آزاد فکر نسل بنا سکتے ہیں؟ تو تعلیم کے معاملے میں بھی ہمیں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم آزاد ہوں۔ پھر یہ جو جتنے ان کے پاکٹس یہاں موجود ہیں، ان کو ہم ان کے گرد گھراؤ کریں، کہ جو باہر امریکہ کے یا برطانیہ یا دوسرے ملک۔ اب میں آپ کو بتاؤں، میں دو بندوں کا نام لیتا ہوں، میں صرف ذاتی بات کر رہا ہوں، کوئی میں انفارمیشن کی بات نہیں کر رہا، میں ان پہ الزام نہیں لگا رہا، میں ذاتی احساس کی بات کرتا ہوں۔ کہ جیسے چودھری سرور یہاں کے گورنر لگ گئے، میں نے ان سے سوال پوچھا جب وہ الیکشن ہو رہے تھے یہ پچھلے، جس میں عمران خان صاحب آئے، میں نے ان سے سوال پوچھا کہ چودھری صاحب آپ، الیکشن کے ریزلٹس آ رہے تھے اس دن یہاں لاہور میں،
میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دوسرے ممالک ہیں، برطانیہ، امریکہ ہے، وہ جن لوگوں کو یہاں اپنے شہریوں کو یہاں پاکستانیوں کو بھیجتے ہیں کہ آپ جا کے بڑے بڑے عہدوں میں سیاسی جماعتوں میں پینیٹریٹ کریں، بڑے بڑے عہدوں پہ آئیں، تو کیا وہ ان سے انفارمیشن یا کچھ چیزیں کلیکٹ کرتے ہیں یا کوئی کام ان سے لیتے ہیں کہ نہیں؟ تو انہوں نے مجھے اس کا جواب بس وہ ایسے ہی دیا. مجھے تو وہ لگا کہ وہ گھبرا گئے ہیں، اور اس کے بعد کبھی انہوں نے میرے ساتھ آنکھ سے آنکھ ملا کے بات نہیں کی. اب میں کوئی ان پہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اس حد تک دوسرے ممالک بندوں کو کلٹیویٹ کرتے ہیں. میں ان کی بات مثال دی ہے. میں اسی طرح شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں، وہ میں ان پہ نہ الزام لگا رہا ہوں، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری انفارمیشن ہے یا میری بات ہی سچی ہوگی یا غلط ہے میری بات. لیکن مجھے احساس ہوتا ہے کہ ان کو وہ چونکہ امریکہ کے باقاعدہ پسندیدہ اشخاص میں سے ہیں. یہ میں نے کہیں سے یہ مجھے انفارمیشن ہے، یہ مجھے کسی اس سرکل نے بتایا تھا کہ جو امریکی سرکل ہے جہاں پہ ان کی کورسپونڈنس جاری رہتی ہے کہ جی یہ جو ہے نا فیوریٹ ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اس لیے ان کو اس حد تک عمران خان صاحب کے قریب کیا گیا کہ کل کو اگر عمران خان کو ہمیں خدا نخواستہ قتل کرنا پڑے تو اس کے بعد ہمارا ایک تیار آدمی جس پر ساری تحریک انصاف بھروسہ کرتی ہو، سیزنڈ لیڈر ہو، اچھا بولنے والا ہو، وہ بیٹھا ہو اور وہ بن جائے چیئرمین، اور پوری تحریک انصاف جو ہے وہ امریکہ کے قبضے میں آ جائے. اب میری بات میرے منہ میں گھی شکر، یہ غلط سمجھیں، آپ میری بات کو سمجھیں کہ میں نے یہ بالکل بات ایسے اول پھول کی ہے، نہ یہ میری انفارمیشن ہے، نہ میں ان پہ الزام لگا رہا ہوں. میں احساس شیئر کر رہا ہوں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ کس طرح جو ہے وہ اپنے بندے کلٹیویٹ کرتے ہیں. ہر ہمارے پرائم منسٹر کے ارد گرد جتنے لوگ ہوتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے انفلوئنسر نہ وہاں پہ بیٹھے ہوں. اسی طرح ہر اہم عہدیدار کے بارے میں ان کو معلومات حاصل نہ ہوں، چاہے وہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں، چاہے جو 5 اب جو ہمارے جنرلز بننے ہیں وہ شروع ہو چکے ہوں گے کہ ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں، اور وہ انفلوئنس کرنا چاہیں گے کہ ان کی مرضی کا اس میں سے بن جائے. وہ کون ہوگا جو تھوڑا لینینٹ ہوگا، جس کے دل میں امریکہ کے بارے میں سافٹ کارنر ہوگا، جس کا جھکاؤ رشیا کی طرف کم اور ادھر جائے، تو وہ اس طرح کے انالیسز کرتے ہیں. اب دیکھیں نا، ہم ادھر ہمارا معاہدہ ہونے جا رہا ہے، آرمی سے پوچھ کے گئے ہیں وزیر اعظم عمران خان، اور ادھر جو ہے وہ اس کے بعد وہاں سے مراسلہ آتا ہے اور وہ بات ختم، ٹائم فش ہو جاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی انہوں نے ہر سطح کے اوپر اپنا ایک نیٹ اور جال اور انفلوئنس رکھا ہوتا ہے. تو یہ اس طرح چل بہت ساری باتیں، میں کہتا ہوں ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے. میں مزید کچھ باتیں اگر سوالات آپ کے اندر پیدا ہوئے تو مجھے بتائیے گا، میں جواب دے دوں گا. گلاب دین صاحب نے مجھے یہ کہا تھا تو میں نے یہ جواب دیا ہے. بس آپ یہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں. پچھلی ویڈیوز بھی دیکھیں. یہ ساری ویڈیوز جو ہے وہ کوئی نہ کوئی آپ کو میں کہیں نہ کہیں نالج کی بات دے جاتا ہوں، تاکہ صرف خبریں نہ چاٹتے رہیں ہم. باقی بھی دوست اچھے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ بہتر ہیں، جرنلسٹ ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ خبر برائے خبر، خبر برائے مثالہ، خبر برائے وقت ضیاع وہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی نہ کوئی نالج شیئرنگ کی بات ہونی چاہیے. تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی لمبی ویڈیو دیکھی، دوسری بھی دیکھتے رہیے. بہت شکریہ.